فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی۔ اشتر بستر پر نہیں تھا۔ وضو کر کے اس نے جائے نماز بچھائی اور نماز فجر ادا کی۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس نے اپنے اور اشتر کے لیے دعائیں مانگی۔ جائے نماز طے کر کے وہ پلٹی۔ اشتر اندر داخل ہو رہا تھا۔ ہیزل براؤن آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ انمول کا سفید چہرہ سفید دوپٹے کے ہالے میں ایسے دمک رہا تھا جیسے نور پھوٹ رہا ہو۔ اشتر بھی سفید قمیض شلوار میں ملبوس نماز پڑھ کر ہی واپس آیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے نظریں چرائیں۔ اشتر آفس کے لیے تیار ہونے چل دیا اور وہ جائے نماز رکھ کے کچن میں چلی آئی۔ فٹافٹ اشتر کے لیے ناشتہ بنایا اور اس کے نہانے سے پہلے ہی اندر ٹیبل پر سجا کر خود بالکونی میں جا بیٹھی۔ اشتر نہا کر شرٹ کی آستین کے بٹن لگاتا شیشے کے سامنے کھڑا ہوا۔ گیلے بال برش کی مدد سے سنوارے۔ ٹیبل پر رکھا کھانا اسے شیشے میں نظر آیا تو چونک کر پلٹا۔ نظریں دائیں بائیں دوڑائیں، وہ نہیں تھی۔ ناشتے کو تکتے تکتے وہ کرنے بیٹھ گیا۔ مدتوں بعد ناشتہ بنا بنایا ملا تھا، ورنہ ناشتہ اس نے ہمیشہ باہر ہی کیا تھا۔ سکون سے ناشتہ کر کے اشتر نے باقی کی تیاری مکمل کی اور آفس چلا گیا۔ بالکونی میں بیٹھی انمول کو وہ جاتے ہوئے نظر آ گیا تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں اس کی دلکشی میں اضافہ ہوا تھا۔ شرٹ اس نے وائٹ ہی پہنی تھی۔ دور سے ہی اس پر دعائیں پھونکے انمول کمرے میں آئی۔ ٹرے خالی دیکھ کر وہ مسکرائی۔ پتہ نہیں آپ کیا شے ہیں، مسکرا کر کہتی ہوئی وہ برتن نیچے چھوڑ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ نیند پوری کر کے وہ ایک بار پھر اٹھی۔ نوری محترمہ اب تک سو رہی تھی۔ اپنے لیے ناشتہ بنا کر وہ سوچنے لگی کہ آج کیا بنائے۔ پھر سارا دن اس نے کچن کی نظر کر دیا۔ رات اشتر اپنے ٹائم پر واپس آیا، خاموشی سے کھانا ختم کیا اور اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ گود میں رکھا۔ انمول کو اس نے بری طرح سے نظر انداز کیا تھا۔ اس کا دل دکھا تھا، لیکن پھر وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ کھانے کے برتن سمیٹ کر اس نے اپنے اور اشتر کے لیے چائے بنائی۔ اشتر اسے مکمل نظر انداز کیے فائلوں میں مصروف تھا۔ انمول نے کپ اشتر کے سامنے رکھا۔ اس نے اس وقت بھی اسے دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ اپنا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ اشتر سے کیا بات کرے۔ انمول کے سامنے پڑی اپنی فائل اٹھاتے وقت اشتر کی نگاہ انمول کے ہاتھ پر پڑی، جو ٹیبل کا کونا ناخن سے کتر رہی تھی۔ اس کی دمکتی کلائی اشتر کے سامنے تھی، جو ہتھیلی سے لے کر کہنی سے پہلے تک جلی ہوئی تھی۔ اس کی جلن اشتر نے اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے ہوئے اسے دیکھا، جو کپ ہونٹوں سے لگائے کسی سوچ میں گم تھی۔ اشتر کی سبھی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ اس نے بے اختیار انمول کی کلائی احتیاط سے تھامی۔ کیسے جلا ہے یہ؟ اس کے سختی سے پوچھنے پر انمول چونکی۔ اشتر کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی کلائی دیکھی جسے اشتر نے احتیاط سے تھاما ہوا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، کیسے جلا ہے یہ؟ اس کے بوکھلائے روپ کو دیکھ کر وہ سختی سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ گرم دیگچی ہاتھ پر لگ گئی تھی۔ چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ حیرت سے بولی، ایسے کیسے لگ گئی؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا مجھے۔ اسے اشتر سے اس رد عمل کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں فکر کے آثار تھے۔ ایسے کیسے پتہ نہیں چلا؟ آنکھیں بند کر کے کام کرتی ہو؟ آنکھوں کے گوشے سرخ ہو گئے تھے۔ نوری، نوری! اسے ڈپٹ کر اشتر نے چلا کر نوری کو آواز دی۔ انمول کو اس لمحے وہ سنگ دل ہرگز نہ لگا۔ وہ جو سختی، رعب اور سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے لگتا تھا، اس سے بالکل مختلف نظر آیا۔ ہاں، لیکن غصہ بہت تھا۔ جی بھائی، نوری بھاگتی ہوئی پہنچی۔ فرسٹ ایڈ باکس لا کر دو مجھے جلدی، اس نے حکم نامہ جاری کیا۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ نوری سر دائیں طرف کیے انمول کو دیکھنے لگی۔ انویسٹیگیشن بعد میں کر لینا، ابھی جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کے سوال پر اشتر جھنجھلایا۔
ابھی لائی۔ وہ بھاگتی ہوئی گئی۔ اشتر تشویش بھری نظروں سے انمول کی کلائی دیکھنے لگا، جس کی جلد بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ وہاں چھالا پڑ گیا تھا اور انمول کی نظریں اشتر کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، جہاں غصہ، فکر، تشویش کا عنصر نمایاں تھا۔ یہ لے بھائی۔ نوری نے باکس اس کی جانب بڑھایا اور انمول کا ہاتھ دے کر واپس پلٹ گئی۔ اشتر نے فوراً برنال نکال کر آہستگی سے انمول کے ہاتھ پر لگانی شروع کی۔ برنال لگاتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے برنال لگنے سے تکلیف اسے ہو رہی ہو۔ جب کام کرنا آتا نہیں ہے تو غصے کیوں ہو کچن میں؟ ماتھے پر بل سجائے وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ میں پانی کا گلاس اٹھا رہی تھی۔ گرم دیگچی درمیان میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ بس اچانک سے ہاتھ لگ گیا دیگچی پر۔ اشتر کے کپ کپاتے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے بتایا، تو آنکھیں کھلی رکھنی تھی نا۔ برنال رکھ کر اس نے انمول کا حسین چہرہ دیکھا، جہاں تکلیف کے آثار نہیں تھے۔ درد نہیں ہو رہا؟ انمول کا بے تاثر چہرہ دیکھ کر اشتر حیران ہوا۔ وہ جس کی تکلیف اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا، وہ اس سب سے بے نیاز تھی۔ صبح سے جلے ہاتھ کے ساتھ وہ مزے سے پھر رہی تھی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے ہاتھ کا جلنا تو معمولی ہے۔ جس وقت جلا تھا اس وقت تھوڑی سی جلن ہوئی تھی، پھر مجھے یاد نہیں رہا کہ ہاتھ جلا ہے۔ وہ قدرے لاپرواہی سے بولی۔ اشتر کو اندازہ ہوا کہ وہ ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی ہے، اسی لیے کچن میں دھیان سے کام کرنا چاہیے، لیکن تم تو عقل سے پیدل ہو، پاگل لگتی ہو مجھے۔ سر جھٹک کر اس نے چائے کا مگ اٹھایا۔ ہاں، پاگل، سائیکو سب ہوں۔ اشتر کے انداز پر وہ ہنسی۔ اس کے ہنستے چہرے پر چمکتا تل اشتر کی بید مس کر گیا۔ اس نے رخ پھیر کر دھڑکتے دل کو سنبھالا اور پھر اسے نظر انداز کر کے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ انمول نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ جو اندازہ اس کے بارے میں لگاتی تھی، اشتر اپنے تاثرات سے انہیں غلط ثابت کر کے اس پہ یہ ظاہر کر دیتا تھا کہ مجھے سمجھنا تمہارے بس کا کام نہیں۔ چائے پی کر انمول بستر پر دراز ہو گئی۔ اسے شدید نیند آ رہی تھی۔ اشتر کام میں ہی مصروف رہا۔ کام ختم کر کے اس نے سگریٹ سلگائی اور خود بھی بیڈ پر ٹانگیں پھیلا دیں۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ سگریٹ پیتا سوتی انمول کو تکنے لگا۔ اس کی کلائی دیکھی جہاں سرخی کم ہو گئی تھی۔ اسے کچھ سکون ملا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں پر پلکوں کی جھالر گری ہوئی تھی۔ وہ اسے بالکل معصوم گڑیا جیسی لگی۔ دل دماغ میں خدشات نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی۔ سگریٹ ایش ٹرے میں پھینک کر اس نے لیمپ آف کیا اور کروٹ بدلتا لیٹ گیا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر انمول نے اشتر کے لیے ناشتہ تیار کیا اور ٹرے اٹھاتی تیزی سے اوپر آئی۔ اشتر آئینے کے سامنے کھڑا بال سنوار رہا تھا۔ انمول کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے دے کر چونکا، برش جگہ پہ رکھا اور اسٹک سنبھال کر صوفے کی طرف بڑھا جہاں انمول ناشتہ ٹرے میں سے نکال کر ٹیبل پر سجا رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی ناشتہ بنانے کی؟ جانتی ہو ہاتھ جلا ہوا ہے۔ اس کا داہنا ہاتھ کوہنی سے تھام کر اشتر نے انمول کا رخ اپنی طرف کیا۔ لہجہ ہمیشہ کی طرح سرد تھا، خوبصورت آنکھوں میں وہی غصہ تھا۔ یہ تو اب ٹھیک بھی ہو گیا، اپنی کلائی اسے دکھاتی ہوئی انمول بولی۔ دل خوشگوار ہو گیا تھا اشتر کے لہجے میں اپنے لیے فکر دیکھ کر۔ وہ فکر مند تھا لیکن اس فکر کو ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اس کے مقابل بھی انمول کھڑی تھی، جو اس کے غصے کے پیچھے چھپی فکر کو محسوس کر گئی تھی۔ احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے، اور ویسے بھی مجھے ناشتہ کر کے جانے کی عادت نہیں ہے، کاٹدار لہجے میں کہہ کر اس نے انمول کا ہاتھ جوڑا اور ساتھ جتا بھی دیا کہ مجھ پر احسان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عادت نہیں ہے تو ڈال لیں، کیونکہ اب آپ روزانہ ناشتہ کر کے ہی جائیں گے، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور انمول، اشتر اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھاتی ہے۔ بڑے استحقاق سے انمول نے اپنے نام کے آگے اس کا نام لیا تھا اور یہ بھی باور کروا دیا تھا کہ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ اشتر یکٹک اسے دیکھے گیا اور اگلے ہی پل اسے نظر انداز کرتا ناشتہ کرنے لگا۔ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے انمول نے اشتر کی تیاری کا جائزہ لیا۔
بلیک پینٹ پر اس نے آج پھر گرے شرٹ پہن رکھی تھی۔ چہرے پر سری سنجیدگی میں عجب کشش تھی جو اس کی جانی متوجہ ہونے کی دعوت دیتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے شوہر کی نظر اتاری اور کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی اشتر نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ ذہن میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا اور وہ تھا انمول اشتر۔ کتنے ماہ سے اس نے اپنے نام کے آگے جڑا اس کا نام لیا تھا۔ اشتر کو پہلی بار اپنے نام سے محبت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانے سے انصاف کر رہا تھا۔ نظر سامنے بیٹھی انمول پر پڑی جس کے آگے پلیٹ خالی تھی۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے اشتر کو کھاتا دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ سوال انتہائی غصیلے انداز میں کیا گیا تھا۔ ماتھے پر دو بل سجے تھے۔ مجھے آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ انمول چہرے پر معصومیت طاری کر گئی۔ نوالا منہ تک لے جاتے اشتر کا ہاتھ رکا۔ ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا اور سپاہ چہرے پر کرختگی پھیل گئی۔ اس کی بات سن کر پانی کا جگ رکھتی نوری وہیں رک گئی۔ کیوں؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں کیا؟ نوری کا لحاظ کرتے ہوئے وہ آہستگی سے بولا اور نوالا منہ میں رکھا۔ نہیں، بس ویسے ہی دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے کھاؤں۔ اس کے سخت تاثرات سے انمول محظوظ ہوئی۔ اشتر نے ناگواری سے اسے دیکھا اور پھر نظر انداز کر گیا۔ بیویاں تو اپنے شوہر سے اتنی بڑی بڑی فرمائشیں کرتی ہیں، میں نے تو بس ایک چھوٹی سی فرمائش کی ہے۔ وہ جانتی تھی اشتر نظر انداز کر دے گا، اس لیے منہ لٹکا کر بولی، تمہاری فضول فرمائشیں پوری کرنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، سمجھی؟ ٹیبل پر ہاتھ مار کر وہ اتنی زور سے داڑا کہ نوری فوراً وہاں سے بھاگی۔ ٹیبل پر رکھی چیزیں ہل گئی تھیں۔ میری فرمائشیں آپ کو فضول ہی لگیں گی نا؟ انمول استزادہ ہنسی۔ اس کی داڑ کا انمول پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اشتر جان بوجھ کر چلایا تاکہ وہ سہمے اور چپ کر کے بیٹھ جائے، لیکن وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ بھوکا رہنے کا شوق ہے تو رہو، مجھے نہیں اپنا وقت ضائع کرنا۔ وہ اس پر چلایا، آنکھیں لال انگار ہو رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، رہ لوں گی بھوکی، آپ نے نہیں کھلانا تو نہ کھلائیں، لیکن میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گی جب تک آپ نہیں کھلائیں گے۔ سامنے رکھی پلیٹ کو دور سرکاتی ہوئی وہ اسے دیکھنے لگی جس کا چہرہ ضبط کی شدت سے لال ہو گیا تھا۔ بہت ہی خودسر اور ڈھیٹ ہو تم۔ اشتر کی داڑھ پھر گونجی تھی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا انمول پر۔ وہ اس سے ذرا نہیں ڈرتی تھی اور نہ ہی اس کے غصے کو سیریس لیتی تھی، جبکہ سب اس کے غصے سے ڈر کرتے تھے اور اس کی آنکھوں میں نمی تک نہیں آتی تھی۔ ہاں، ہوں ڈھیٹ، وہ اشتر کی انگارہ ہوتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے باک انداز میں بولی۔ بدتمیز! اسٹیک کی مدد سے کھڑے ہو کر وہ سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور انمول وہیں بیٹھی رہی۔ بھابھی کھانا کھا لیں، یہ نہیں کھلائیں گے۔ آدھے گھنٹے بعد نوری برتن سمیٹنے آئی تھی۔ چپ رہو تم اور اٹھا لو یہ برتن، نہیں کھانا مجھے کھانا۔ چیئر پیچھے کرتی وہ کھڑی ہوئی اور لان میں پڑے جھولے پر بیٹھ گئی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، اسے پتہ نہ چلا۔ اشتر اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا اور وہ لان میں اکیلی جھولا جھولتی رہی۔ رات کے سائے گہرے ہو گئے۔ اشتر کام ختم کر کے اٹھا تو یاد آیا کہ وہ تو کمرے میں ہی نہیں آئی۔ اسٹک سنبھال کر اس نے سگریٹ سلگائی اور بالکونی میں آیا۔ وہ اسے وہاں سے لان میں جھولے پر بیٹھی نظر آئی۔ لب بھینچتے ہوئے اس نے سگریٹ بجھا دی۔ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ نوری لاؤنج میں بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی۔ نوری، انمول نے کھانا کھایا ہے؟ اس نے بومیں اچکاتے پوچھا۔ نہیں بھائی، اس وقت سے باہر ہی بیٹھی ہیں۔ نوری نے والیوم بند کیا اور اس کے سوال کا جواب دیا۔ اشتر نے سیدھے ہاتھ سے پیشانی مس لی۔ جاؤ کھانا گرم کر کے اوپر لگاؤ۔ نوری کو حکم دے کر وہ لان میں آیا۔ انمول خالی آسمان تک رہی تھی۔ اسٹیک کی آواز سے سمجھ گئی کہ اشتر آیا ہے۔ انمول! بھاری گمبھیر آواز میں اسے پکارا گیا۔ کیا ہے؟ اس نے پہلی بار اشتر کے منہ سے اپنا نام سنا تو لب خود بخود کھل گئے۔ کھانا کھاؤ۔ اس نے سیدھے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، یعنی اوپر چل کر کھانا کھاؤ۔ آپ کھلائیں گے؟ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ نظریں اشتر کے وجیہہ چہرے پر دورائیں جہاں سنجیدگی کا راج ایسا غالب تھا کہ کسی اور جذبے کی وہاں جگہ ہی نہیں بن پاتی تھی۔ ہاں،
وہ زور سے بولا جیسے تھک گیا ہو اس کی ضد کے آگے۔ بے یقینی سے دیکھتے ہوئے انمول کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اس کی مسکراہٹ اتنی حسین تھی کہ اشتر نظریں چاہ کر بھی نہ ہٹا پایا۔ چلیں۔ وہ جھولے سے اتری اور اس کے سامنے آئی۔ اشتر بیزاری سے رخ بدل کر اسٹک کے ہمراہ قدم اٹھاتا اوپر بڑھا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے اندر آئی۔ نوری بیڈ پر کھانا رکھے جا رہی تھی۔ انمول کو دیکھتے ہی مسکرائی۔ اشتر اسٹک سائڈ پہ رکھے بیٹھا اور انمول دونوں پاؤں سمیٹ کر اس کے سامنے۔ اشتر نے روٹی توڑی کہ نوالا بنایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ اس کی 26 سالہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ کسی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا، اور وہ کسی اس کی اپنی بیوی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کھانا کھا کر انمول کو اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہوا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد وہ پہلی مرتبہ کسی کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی، اور وہ اس کا شوہر تھا۔ انمول کی مسکراتی نگاہیں اشتر کے چہرے پر سجی تھیں، جہاں نہ نرمی تھی نہ سختی، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اسے کھلاتے ہوئے اشتر کو محسوس ہوا کہ وہ کتنی خوش ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھوں سے کھانا کھا کر ایسے جیسے کوئی بہت بڑی بازی جیت لی ہو۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ اشتر کے بے تاثر انداز پر اس کی بویں سکڑیں۔ کیا سب؟ مسکراہٹ قائم تھی ہونٹوں پر۔ بچی نہیں ہو جو کچھ سمجھ نہ سکو؟ نوالا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اشتر کے سپاٹ چہرے پر کرختگی پھیل گئی۔ میں واقعی نہیں سمجھی۔ اسے نہ سمجھی سے دیکھتے ہوئے انمول نے منہ کھولا۔ لیکن میں سب سمجھتا ہوں، یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تم کس نیت سے یہاں رہ رہی ہو۔ کٹیلی نگاہ اس پر ڈال کر اشتر نے پھر نوالا بنایا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مجھے بھی بتائیں ذرا۔ انمول نے بویں اچکائی اور اپنی سیاہ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ یہی کہ تم پیسے کی لالچ میں میرے ساتھ رہ رہی ہو۔ میں لولا لنگڑا معذور کسی کام کا تو ہوں نہیں، لیکن اس شان شوکت نے تمہیں اسیر کر لیا ہے۔ I'm 100% sure جس دن سڑک پر آ گیا میں، اس دن ساتھ چھوڑ کر جانے والوں میں سے سب سے پہلے تم ہی ہوگی۔ اشتر نے زہر میں ڈوبا طنز کیا جو سیدھا اس کے دل میں پیوست ہوا۔ وہ اس کی محبت اور وفا کو پیسے کی لالچ کا نام دے گیا تھا۔ انمول کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اشتر اسے اس طرح سے پرکھے گا۔ اشتر کے چہرے کا طواف کرتی وہ اپنے دل کو سنبھالے اس بات کا اندازہ لگا گئی کہ وہ کس کشمکش کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے اس کے منہ سے اتنے سخت جملے ادا ہوئے۔ اگلے ہی پل وہ مسکرا کر اشتر کو ششدر کر گئی۔ آپ غلط سمجھے ہیں مجھے، لیکن کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے۔ اس نے اشتر کے ہاتھ سے نوالا کھایا اور اس کا وہی ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اشتر شاکڈ سا اسے دیکھنے لگا۔ جتنے محنتی آپ ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا وقت بھی کبھی آئے گا، لیکن آگے کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا نا۔ اگر خدا نہ کرے ایسا وقت آ بھی گیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے۔ میں مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والوں میں سے نہیں، ساتھ نبھانے والوں میں سے ہوں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا کر انمول نے اسے اپنے ساتھ کی یقین دہانی کروائی تھی۔ اس لمحے اشتر کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے گولے دمکتے ہاتھوں میں قید تھا۔ اس کی سرد آنکھوں میں بے یقینی تھی جس نے انمول کو حیران کر دیا۔ یہ ڈرامے بازیاں میرے سامنے نہیں چلیں گی۔ اپنا ہاتھ چلاتا اشتر کھڑا ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ کو یہ ڈرامے بازیاں لگتی ہیں؟ تو ڈرامے بازیاں ہی صحیح۔ ہنستے ہوئے اس نے برتن سمیٹے۔ آئندہ اس طرح کی حرکتیں مت کرنا ورنہ بھوکی مر جاؤ گی۔ وہ برتن دے کر بیزاری سے بات پلٹ گیا۔ میرے پیارے ہسبینڈ جی، آپ نے آج یہ ثابت کر دیا مجھ پر کہ مجھے کبھی بھوکے نہیں مرنے دیں گے۔ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ پراعتماد سے بولی اور پلٹ گئی۔ پتہ نہیں کیا چیز ہو تم۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اشتر بڑبڑایا اور خود بھی نکل گیا کمرے سے۔ انمول واپس آئی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ ماتھے پر بل سجائے وہ بالکونی میں آئی۔ اشتر آنکھیں مونڈے سگریٹ پی رہا تھا۔ انمول کو وہ انتہائی مضطرب اور پریشان لگا۔ وہ اسے چھوڑ کر کمرے میں آ گئی اور خود سے وعدہ کیا اشتر کی اس کیفیت کو نکالنے کا۔ اس کی چھٹی تھی۔
لیکن اس کے باوجود وہ سارا وقت باہر گزار کے آیا تھا۔ وہ انمول کے قریب نہیں ہونا چاہتا تھا، خود کو اس کا عادی نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن نہ چاہنے کے باوجود وہ یہ سب نہیں کر پا رہا تھا۔ انمول سے دور جانے کی کوشش میں وہ اس کے قریب ہو رہا تھا، اور وہ اس کے ساتھ نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بندھا تھا، پھر کیسے دور ہو سکتا تھا؟ جو انداز وہ انمول کے بارے میں لگاتا، وہ اسے اپنے عمل سے غلط ثابت کرنے پہ تلی رہتی تھی۔ 1 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، دونوں کے درمیان میں فاصلہ ہنوز قائم تھا۔ اس سارے وقت میں اشتر نے انمول کی نگاہوں میں اپنے لیے نہ نفرت دیکھی، نہ بیزاری دیکھی، نہ اس نے کبھی کوئی ایسا جملہ بولا جس سے اس کا دل دکھے۔ وہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اسے احساس دلا رہی تھی کہ دنیا میں ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن اس سب کے باوجود وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی حالت عجیب تھی۔ وہ محبت کرتا تھا انمول سے، چاہتا تھا اسے، لیکن کچھ تھا ایسا جو اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شاید وہ انمول کی طرف سے پہل چاہتا تھا، اپنی کیفیت سے وہ خود انجان تھا۔ سارا دن گزار کر وہ رات کو گھر آیا۔ کمرے میں آیا تو حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ پارا 7ویں آسمان کو پہنچ گیا۔ انمول صوفے پر بیٹھی مزے سے سگریٹ پینے کی کوشش کر رہی تھی، آنکھوں اور ناک سے پانی بہہ رہا تھا۔ انمول، وہ غصے میں داڑا، آنکھیں باہر آنے لگیں اور رگیں تن گئیں۔ جی؟ انمول نے چہرہ دوپٹے سے رگڑا اور ابرو جھکا کر سگریٹ کا کش لیا، نتیجتاً بری طرح کھانسی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ چلاتے ہوئے وہ انمول کے قریب آیا اور اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ وہی حرکت ہے جو آپ روز کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں۔ اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا اس نے دوبارہ سگریٹ کا کش لینا چاہا، لیکن اشتر نے فوراً اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین لی اور نیچے پھینکتے ہی اپنے باری بوٹوں تلے مسل دی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ سگریٹ پیو گی اب تم؟ وہ طیش میں چلایا، آنکھیں لہو رنگ ہو گئی۔ ہاں پیوں گی، آپ بھی تو پیتے ہیں۔ انمول اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوفی سے بولی۔ میرا مقابلہ کرو گی تم؟ دانت پیستے وہ اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ بالکل۔ اس کے انتہائی قریب آنے پر انمول کی دھڑکنوں نے شور مچایا۔ اس کا بے خوف انداز اشتر کو چونکا گیا۔ اس نے انمول کے بازو پر گرفت مضبوط کی اور اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جھکا دیا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ کئی دنوں سے ذہن میں امڑتا سوال زبان پر آ ہی گیا۔ اس کی ہیزل براؤن آنکھیں انمول کے حسین مکھڑے کا طواف کر رہی تھیں۔ آپ ڈرونے تھوڑی ہیں جو آپ سے ڈر لگے۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ اپنی آنکھیں ہلاتی وہ مسکرائی، ساتھ اس کے گال پر موجود کالا تل بھی مسکرایا۔ اشتر نے بے قابو ہوتے دل کو فوراً سنبھالا۔ اس کا جواب لاجواب تھا۔ چاہتی کیا ہو؟ نظریں چمکتے تل پر ٹھہر گئی تھی۔ یہی کہ آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیں۔ بلیو می، اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، سرد لہجے میں بولتا وہ صاف منع کر گیا۔ پھر مجھے پینے دیں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ جب اچھی چیز نہیں ہے تو کیا کرو گی پی کے؟ ایک ابرو جھکاتا وہ پوچھ رہا تھا۔ جو آپ کرتے ہیں پی کر، وہ بھی اسی کا اندازہ اپنائے ہوئے تھی۔ میں تمہیں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں دوں گا، اشتر سختی سے بولا۔ میں بھی آپ کو پینے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اشتر کے سرد انداز پر انمول نے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ میں نے تم سے کب اجازت مانگی؟ ماتھے پر دو شکنیں پڑیں۔ میں نے بھی کب اجازت مانگی؟ انمول نے بویں اچکائیں۔ اشتر محض سا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اشتر کیا ہو جائے گا اگر نہیں پئیں گے تو؟ میری خاطر اس کو چھوڑ دیں، انمول نے التجا کی۔ اتنی اہم نہیں ہوں میرے لیے، اشتر نے درستگی سے کہا اور اسے دھکا دے کر چھوڑا۔ آہ! ٹیبل کا کونا اس کے پاؤں پر لگا تو لبوں سے سکاری نکلی۔ دروازے کی طرف جاتا اشتر فوراً پلٹا۔ کیا ہوا؟ اسے پھر بازو سے تھامے وہ متفکر سا پوچھ رہا تھا۔ پاؤں پر لگ گئی ٹیبل، اور دھکا دے مجھے۔ انمول نے لب دباتے مسکراہٹ پھر روکی۔ چند لمحوں پہلے کہہ رہا تھا کہ اتنی اہم نہیں ہوں میرے لیے۔
اب پریشان تھا اسی کے لیے۔ زیادہ لگ گئی کیا؟ بیٹھو۔ اشتر نے اسے بٹھایا اور اس کا پاؤں دیکھا۔ اس کی فکر مندی انمول کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے ہلکی سی ٹیبل لگی تھی۔ اف، اتنی زور سے لگ گئی مجھے۔ انمول نے الٹا پاؤں اوپر کیا اور اسے پکڑا۔ ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں لگ جائے گی۔ دکھاؤ مجھے، زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس کی پریشانی میں اضافہ دیکھا تو انمول کی آنکھوں میں نمی چمکی، جسے اس نے مہارت سے کنٹرول کیا۔ کیسا شخص تھا وہ؟ جیسا نظر آتا تھا اس سے بالکل مختلف۔ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پاؤں دائیں بائیں ہلا کر مسکرائی تو اشتر کی جان میں جان آئی۔ آر یو شیور؟ اشتر کا سارا دھیان اس کے پاؤں پر تھا۔ جی ٹھیک ہوں، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ انمول پھر مسکرائی تو اس نے نظریں انمول کے پیر سے ہٹائیں اور اسٹک سنبھالتا ہوا کھڑا ہوا۔ کوئی پریشان وریشان نہیں ہوں میں، آئی سمجھ؟ نخوت سے سر جھٹکتے وہ درشت لہجے میں بولا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انمول اس کا چہرہ پڑ چکی تھی۔ وہ تیز تیز چلتا کمرے سے نکل گیا۔ انمول مسکراتی ہوئی اسے جاتا دیکھتی رہی۔